بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیکچر میں ویب ڈیزائننگ کے کورس میں، ویب ڈیولپمنٹ کے کورس میں ہم نے HTML پڑھا، کچھ ذکر کیا CSS کے بارے میں۔ آج ویب ڈیزائننگ میں یا ویب ڈیولپمنٹ میں آج ایک لینگویج کو پڑھتے ہیں جس کا نام ہے جاوا اسکرپٹ۔ جاوا اسکرپٹ کے بارے میں سنیں۔ جاوا اسکرپٹ ایک اسکرپٹنگ لینگویج ہے، جس طرح HTML ایک لینگویج ہے، لیکن یہ ڈیزائن کی گئی ہے HTML پیجز کی انٹریکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے۔ یاد رکھنا HTML میں اگر کوئی کمی بیشی ہو، HTML تو ایک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے، سمپل پیجز آپ بنائیں گے، آپ کو نظر آئے گا، کچھ کلر ورل چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جاوا اسکرپٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے HTML کے پیجز جو ہے نا، یا آپ کی ویب سائٹ ہے، اس کی کچھ انٹریکٹیوٹی کو اچھا کر دے، اس میں کچھ ایسے لوازمات شامل کرے کہ آپ کی ویب سائٹ بڑی اچھی نظر آئے، آپ سے کچھ ان پٹ مانگے، آپ کو آؤٹ پٹ دے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہم جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں۔ ایک لائٹ ویٹڈ لینگویج ہے، اتنی بھاری نہیں ہے، اتنی آپ بس کوڈز ہیں، جس طرح HTML کے کوڈز ہیں، HTML کے ٹیگز ہیں، اس طرح جاوا اسکرپٹ کے بھی کچھ ٹیگ ہیں۔ اور جاوا اسکرپٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ HTML پیجز کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کی جو کوڈنگ ہے وہ امبیڈڈ ہوتی ہے HTML کے اندر، یعنی کہ HTML کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جاوا اسکرپٹ از این انٹرپریٹڈ لینگویج ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کیس سینسٹیو ہے، یہ بڑا اہم ہے جی، کیس سینسٹیو لینگویج ہے، یعنی کہ اگر میں ویریبل لکھتا ہوں یا کچھ نام لکھتا ہوں، اگر وہ کیپٹل میں لکھوں گا تو کچھ اور مطلب ہے، اور اگر اسمال لیٹرز میں لکھوں گا تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا ذہن میں رکھنا ہے آپ، کیونکہ اس میں ہم نے ویریبلز کو استعمال کریں گے، آبجیکٹس کو استعمال کریں گے، فنکشنز کو استعمال کریں گے، کیونکہ ایک قسم کی پوری لینگویج ہے، جس طرح C++ لینگویج ہے، جاوا ایک لینگویج ہے، اسی قسم کی انٹرنیٹ کی دنیا میں جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے ایک اسکرپٹنگ لینگویج، لیکن اس میں بہت سے ویریبلز، آبجیکٹس، فنکشنز استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کچھ انٹروڈکشن جاوا اسکرپٹ کے بارے میں، کہ آپ کے HTML کے پیجز کو انٹریکٹ بناتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے یہ چیز رہے۔ جاوا اسکرپٹ کرتا کیا ہے؟ What can جاوا اسکرپٹ ڈو؟ کیا کر سکتا ہے جی جاوا اسکرپٹ؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ HTML کی ڈیزائنر جو ہے نا، HTML کی پروگرامنگ لینگویج، اس کی ایک سنیپٹس ہے۔ سنیپٹس کا مطلب ہے کہ آپ کو جاوا اسکرپٹ ایک ایسی لینگویج ہے، اور اس کا سینٹیکس بھی بڑا سمپل ہے، کہ آپ کو کچھ کوڈز ہوں گے، اس کوڈ میں کچھ آپ سے مانگے گا ان پٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے، کچھ بٹن کی شکل میں، کچھ چیک باکسز کی شکل میں، کچھ ایسی شکل میں، ریڈیو بٹنز کی شکل میں، آپ نے کچھ ان پٹ دینا ہے، وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے دے گا۔ تو جاوا اسکرپٹ کین ریئیکٹ ٹو ایونٹ کی شکل میں یہ کام کرتے ہیں، ایونٹس کچھ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے میسج آ جائے گا۔ اس کی میں بڑی آسان اگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کیا آپ نے اپنے کمپیوٹر سے نیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فائل ڈاؤن لوڈنگ مکمل ہو گئی، تو اب میسج تو آنا چاہیے نا، میسج آئے گا، تو میسج جو آئے گا وہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آئے گا۔ اچھا، یہ کام ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ میسج ہمیں سرور سے آئے، کیونکہ سرور سے فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے آپ کے کمپیوٹر میں، تو سرور سے میسج آنا چاہیے، لیکن جاوا اسکرپٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کا جو کلائنٹ ہے بس ادھر ہی رن ہوتا ہے، ادھر ہی آپ کو رزلٹ بتائے گا، بجائے ہم اس کے کہ سرور میں جائیں، وہاں اس کا ٹائم کنزیوم کریں، ٹھیک ہے، وہاں میسج جائے، پھر وہاں سے ایگزیکیوٹ ہو، پھر واپس آئے، اتنا ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا کام۔ تو یہ کام ہم بس کمپیوٹر میں ہی کر لیتے ہیں، مطلب کلائنٹ میں ہی کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ کام اس میں ہوتا نہیں ہے، صرف میسیجز دینے۔ تو یاد رکھیں، جاوا اسکرپٹ کین بی سیٹ ٹو ایگزیکیوٹ وین سم تھنگ ہیپن، جب کچھ ہو جائے، کچھ ایسا کام ہو جائے، لوڈنگ کا کام مکمل ہو جائے، یا یوزر نے کچھ کلک کیا ہے، کچھ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا کمپیوٹر میں کچھ ایسا انوکھا چیز ہو جائے آپ کی ویب سائٹ پہ کہ کوئی میسج جنریٹ کرنا پڑے، تو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جاوا اسکرپٹ کین ریڈ اینڈ رائٹ HTML ایلیمنٹس۔ HTML ایلیمنٹس بالکل جاوا اسکرپٹ کی خاصیت ہے کہ HTML ایلیمنٹس کو وہ ریڈ بھی کر سکتا ہے اور رائٹ بھی کر سکتا ہے، دونوں کی خاصیت پائی جاتی ہے، کیونکہ HTML کے اندر ہی اس کی کوڈنگ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاوا اسکرپٹ کین بی یوز ٹو ویلیڈیٹ ڈیٹا،
ڈیٹا کو ویلیڈیٹ بھی کرتا ہے کیونکہ یہ سرور کی طرف جائے گا. بچہ دیکھیں جاوا اسکرپٹ کین بی یوز ٹو ویلیڈیٹ ڈیٹا فرام بیفور اٹ از سبمٹڈ ٹو دا سرور. اگر کام آپ کے کمپیوٹر میں ہی ہو رہا ہے اور ادھر ہی کام ہو جاتا ہے تو بس جاوا اسکرپٹ کا کام یہ ہے کہ سرور کی طرف میسج نہ بھیجے, سرور پہ لوڈ نہ ڈالے. ٹھیک ہے, ایکسٹرا پروسیسنگ کا اس کو نہ کہے سرور کو, بس ادھر ہی کام ہو جائے آپ کے کمپیوٹر میں, جیسے ابھی میں نے بتایا, مطلب آپ کے براؤزر میں ہی کام ہو جائے. تو جاوا اسکرپٹ آپ کے عام طور پر براؤزر میں ہی چلتی ہے, براؤزر کو ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے براؤزر کون سا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سا بھی براؤزر ہو بس اس میں آپ کا جاوا اسکرپٹ رن ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ سرور میں جائے اور اپنا کام کرے. نہیں, آپ کے کمپیوٹر میں ہی کام ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا. تو جاوا اسکرپٹ کین بی یوز ٹو ڈیٹیکٹ وزٹر براؤزر اینڈ ڈیپینڈنگ آن دا براؤزر لوڈ اندر پیج اسپیشلی ڈیزائنڈ آف دیٹ براؤزر. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جاوا اسکرپٹ کین بی یوز ٹو کریٹ کوکیز. کوکیز کو بھی یہ کریٹ کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کوکیز کیا ہوتی ہیں. آپ جب بھی نیٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں فائلیں سیو ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, پاسورڈ سیو ہوتے رہتے ہیں, یوزر نیم سیو ہوتے رہتے ہیں, تو اٹ از کالڈ کوکیز. تو یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا کام ہے کہ آپ کے یہ کوکیز جو ہے نا یہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے براؤزر میں سیو ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک قسم کا سینٹیکس ہے جاوا اسکرپٹ کا. یہ دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کام ہو رہا ہے. دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل کوڈ, باڈی کوڈ, ہیڈنگ کوڈ, یہ ہے جی اسکرپٹنگ لینگویج. یہ جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہا ہے یہ جاوا اسکرپٹ کی لینگویج ہے. جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے. اسکرپٹ ٹائپ ٹیکسٹ جاوا اسکرپٹ ڈبل کوڈ کے اندر. یہ بس ایک سمپل سا میسج ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور ہیلو ورلڈ. بس ایک سمپل سا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ, یہ مطلب آپ نے رائٹ کرنا ہے اور اسکرپٹنگ لینگویج بند. یہ جاوا اسکرپٹ کا یہ جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوڈ ہے جاوا اسکرپٹ کا. باقی جو ہے یہ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے, آپ کو معلوم ہے. صحیح ہے نا. اس کو میں ذرا آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. دیکھیں آئیں پریکٹیکل کی طرف. یہ دیکھیں جی میں نے نوٹ پلیس پلس پلس اوپن کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر لے لیں, چاہے نوٹ پیڈ لے لیں, نوٹ پیڈ پلس پلس لے لیں, کوئی بھی لے لیں, آپ نے وہاں جاوا اسکرپٹ کی ایچ ٹی ایم ایل کی کوڈنگ کر سکتے ہیں. آپ کو سب کو معلوم ہے. تو یہاں میں ٹائم بچت کے لیے میں کو پیسٹ کرتا ہوں ایک کوڈ. یہ دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل کا ہی کوڈ ہے. ایچ ٹی ایم ایل باڈی, یہ اسکرپٹنگ لینگویج آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ جاوا اسکرپٹ کی لینگویج ہے, کوڈ ہے. اس میں بس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک لائن کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے. تو یاد رکھیں جاوا اسکرپٹ پہ جب بھی آپ کوئی لائن پرنٹ کریں گے نا, جب بھی آپ نے کوئی میسج پرنٹ کرنا ہے تو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ سے کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہیں 2-3 اور بھی کمانڈز ہیں, لیکن یہ سب سے عام استعمال ہوتا ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ. اسکرپٹ بند, باڈی بند, ایچ ٹی ایم ایل بند. تو کریں گے کس طرح؟ فائل میں گئے, سیو ایز کیا. ٹھیک ہے, سیو ایز کیا. تو یہ تو ایچ ٹی ایم ایل کا ہے. تو جاوا اسکرپٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں, الگ سے بنا لیتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ ایک فولڈر بنا لیں جی. ادھر جاوا اسکرپٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں فائل سیو کرتا ہوں. تو کوئی نام دے دے کوئی بھی, جاوا 1 کر دیں اور ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے جی, فائل کو سیو کریں. بالکل سیو ہو گیا. آئیں ذرا, یہ جاوا اسکرپٹ کا فولڈر بن چکا ہے. ڈبل کلک کریں, یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. اس کو میں اوپن کرتا ہوں. صرف ایک لائن ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف ایک لائن پرنٹ ہوگی. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لوڈنگ ہو رہی ہے یہ جاوا اسکرپٹ. یہ دیکھیں جاوا اسکرپٹ از سمپل لینگویج فار جاوا پوائنٹ لرنر. بس اور کچھ بھی نہیں ہے, ایک قسم کا سمجھنے کے ایک لائن پرنٹ کی ہم نے اور کچھ نہیں کیا. آئیں ذرا دوسری ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ذرا نوٹ پیڈ پلس پلس اوپن ہے. میں نے جاوا اسکرپٹ کی ایک دوسری ایگزامپل پیش کر رہا ہوں, وقت بچت کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل ہے, ہیڈ ہے, یہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے. دیکھیں یہاں سے اسکرپٹنگ لینگویج شروع ہوئی. ٹھیک ہے, یہ فنکشن ہے, یہ الرٹ میسج ہے, اور یہاں اسکرپٹنگ لینگویج ختم, یہ ہیڈ ختم. اب یہ باڈی شروع ہو گئی, باڈی, پیراگراف, فارم, اور یہ آپ کا ایک ان پٹ بٹن میں نے بنایا ہے میسج کے لیے. یہ ذرا سے ایڈوانس ذرا ایگزامپل ہے. دیکھیں اچھا, پہلے ہم اس کو سیو کرتے ہیں, اسی فولڈر میں کر لیں جاوا اسکرپٹ کے, جاوا 2 کے نام سے کرتا ہوں, اور لکھ دیں ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے, سیو کر لیں جی. ہو گیا سیو. میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا کس طرح. پہلے رن کر کے دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ. ایک بٹن بنے گا, لازمی بنے گا کیونکہ بٹن کا ذکر ہے اس میں. یہ ہے اس کا, یہ دیکھیں جی, ویلکم ٹو دا جاوا اسکرپٹ
اور میں کلک کرتا ہوں, یہ بٹن ہے کلک, صرف کلک کیا تو ایک میسج آیا, دس سائٹ سیز ہیلو جاوا پوائنٹ, میسج ہے, ٹھیک ہے, اور اوکے کر دیں, دوبارہ کریں دیکھیں. تو یہ اسکرپٹنگ لینگویج کا فائدہ ہے. اچھا کہ آپ نے کوئی کلک کیا اور آپ کا میسج آ گیا, یہ فائدہ ہے جی جاوا اسکرپٹ کا. وی بی اسکرپٹ میں بھی یہی کام ہوتا ہے, لیکن وی بی اسکرپٹ آج کل اتنا یوز نہیں کرتے, زیادہ جاوا اسکرپٹ ہے کیونکہ یہ مختلف پلیٹ فارم پہ چل جاتا ہے. یہ دیکھیں اس کا ذرا کوڈ دیکھتے ہیں, دوبارہ آپ آئیں ذرا کوڈ کی طرف. یہ میں اس کو ذرا چھوٹا کرتا ہوں. یہ دیکھیں ہیڈ ہے, اسکرپٹنگ لینگویج ہے, یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے. یہ دیکھیں فنکشن ہے, فنکشن اور میسج ہے. یہ دیکھیں ایم ایس جی, یہ میسج ہے اور یہ فنکشن. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی نام ہو اور آگے چھوٹی بریکٹ ہو تو فنکشن شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ درمیانی بریکٹ ہو گئی, یہ الرٹ کا میسج ہے, الرٹ میسج. ابھی جو میسج آ رہا تھا ہیلو جاوا پوائنٹ, یہ کام کس طرح کیا ہے؟ اصل کام ہوا ہے ادھر, یہ دیکھیں باڈی کے بعد کام ہوا ہے ویلکم ٹو دا جاوا, یہ لکھا ہے ویلکم ٹو دا جاوا فارم. یہ ان پٹ ہے نا, یہ ان پٹ. یہ دیکھیں بٹن کا کوڈ یہ ہے. اچھا یہ ایچ ٹی ایم ایل کا کام ہے, یہ جاوا اسکرپٹ کا کام نہیں. جاوا اسکرپٹ یہ ہے, یہ ایچ ٹی ایم ایل کا کام ہے. ان پٹ ٹائپ بٹن, یعنی کہ بٹن ہم نے کریٹ کیا, ویلیو کیا کیا کلک. مطلب ہے کہ میں بٹن پہ اگر کلک کروں گا تو کیا ہوگا جی, یہ ایم ایس جی یہ فنکشن کال ہو جائے گا ادھر. جیسے میں نے بٹن پہ کلک کیا نا تو آن کلک, دیکھو آن کلک, کلک پہ کیا کام ہوا, یہ فنکشن ہے تو فنکشن کال کرے گا اس کو کال کرے گا. جب یہ کال کرے گا تو میسج پرنٹ ہو جائے گا. کون سا میسج؟ ہیلو جاوا پوائنٹ. بس کام ختم. اور پھر واپس پوائنٹر نیچے آ جائے گا, فارم ختم, باڈی ختم, ایچ ٹی ایم ایل ختم. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے میں نے کلک کیا نا, یہ دیکھیں لکھا ہے آن کلک, آن کلک پہ کام کرے. یہ ایونٹ ہے, ایونٹ اٹ از کالڈ ایونٹ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جاوا اسکرپٹ ایونٹ پہ کام کرتا ہے, یعنی کہ کچھ کام کریں ماؤس کے ذریعے, کی بورڈ کے ذریعے, کیمرے کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے. تو یہ ماؤس کے ذریعے آن کلک. تو دیکھیں جیسے ہی میں نے کلک کیا نا تو یہ الرٹ میسج آ گیا, الرٹ میسج دس از سیز, الرٹ میسج ہے. یہ کہاں سے آیا کہ فنکشن نے, اس فنکشن نے, ایم ایس جی نے اپنے جیسے فنکشن کو کال کیا ہے اور کام ہو گیا. تو یہ آپ کا الرٹ میسج آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے نا. ایک دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. اچھا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے, دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل ہے, ہیڈ ہے, یہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے, لیکن یہ ایکسٹرنل فائل ہے, ایکسٹرنل جاوا اسکرپٹ کی فائل ہے. مطلب میں نے ایک دوسری فائل بنائی ہے جاوا اسکرپٹ کی h1.js, اس کو میں نے کال کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں رن کروں گا تو یہ کال ہو جائے گا. اسکرپٹنگ لینگویج ختم. ہیڈ باڈی, یہ آپ کو پتہ ہے بولڈ ایک ٹیکسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, کلک دا فالوئنگ لنک ٹو دا دس جاوا پروگرام. یہ دیکھیں ہائپر ریفرنس کا کوڈ ہے, ہائپر ریفرنس جاوا اسکرپٹ ہیلو. یہ دیکھیں فنکشن ہے رن ہیئر, رن ہیئر, دیکھیں نظر آ رہا ہے رن ہیئر. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جیسے اس کو کچھ کلک کروں گا نا تو یہ بس اپنے جیسے ایک فائل کو کال کرے گا. ٹھیک ہے, سورس یہ دیکھیں لکھا ہوا سورس, یعنی کہ یہاں سے فائل اٹھ کر آئے اور آپ کو دکھا دے. تو یہ اصل میں جاوا اسکرپٹ کی یہ فائل ہے. دیکھیں لکھا ہوا رن ہیئر, جیسے میں کلک کروں گا تو آپ کے سامنے یہ میسج آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جاوا اسکرپٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے سمپل میسیجز پرنٹ نہیں کرنے, آپ نے بڑا کام کرنا ہے پروگرامنگ کا. تو ظاہر بات ہے جب بھی پروگرامنگ کا نام آئے گا تو اس میں ویریبلز ہوں گے. تو ویریبلز وہی لڑکے جانتے ہیں, وہی لوگ جانتے ہیں جس نے پروگرامنگ میں کام کیا, سی میں, سی پلس پلس میں, جاوا میں. تو ویریبل آپ کو سب کو پتہ ہے ایک لوکیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ ویلیو سٹور کرتے ہیں. ٹیمپرری لوکیشنز ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ جاوا اسکرپٹ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جاوا سی پلس پلس پڑھی ہوگی, اس کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. تو ویریبلز از یوز ٹو ہولڈ دا ویلیوز اور ایکسپریشن. ٹھیک ہے, جاوا اسکرپٹ میں ویریبل کا استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں جیسے ایکس ویریبل ہے, ٹھیک ہے, کوئی نیم ہے, لائک ہے, کوئی بھی, تو اور اس میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے. ویریبل نیم میں انڈرسکور استعمال ہوگا, ڈیش بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بتا دیا کیس سینسیٹیو لینگویج ہے. یہ دیکھیں وائی کا نام, اس وائی کا مطلب اس وائی کے مطلب سے مختلف ہے. یہ الگ ویریبل ہے, یہ الگ ویریبل, دونوں ایک جیسے نہیں ہے کیونکہ اسمال ہے, یہ کیپیٹل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویریبل must be begin with the letter. اگر آپ نے ویریبل کوئی دینا ہو تو آپ نے ڈالر سائن کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ویریبل کا نام ہونا چاہیے, اس کے پہلے ڈالر سائن کا نام ہونا چاہیے, یا انڈرسکور ہونا چاہیے, یہ والا انڈرسکور, یہ والا. ٹھیک ہے.
یہ دیکھیں ایگزامپل ہے ویریبل کی، ڈکلیئرنگ ہاؤ ٹو ڈکلیئر دا ویریبل. یہ دیکھیں وی آر، یہ ایکس از اے ویریبل، کار نیم از اے ویریبل. ٹھیک ہے، اب ویریبل کو ویلیو کس طرح اسائن کرتے ہیں، کس طرح کوئی چیز دیں گے ویریبل میں ویلیو دیں گے، اس طرح دیں گے. وی آر، اس کی ٹائپ ایکس، اسائنمنٹ آپریٹر، اٹ از کالڈ اسائنمنٹ آپریٹر. اسائنمنٹ کا مطلب ہے 5 کی ویلیو ایکس میں اسائن ہو جائے، شفٹ ہو جائے، چلی جائے. اور اگر آپ نے اسٹرنگ ویلیو دینی ہے کسی ویریبل میں، اسٹرنگ جانتے ہیں نا، ملٹیپل کریکٹرز، اٹ از کالڈ کریکٹر، ڈبل کوٹ کے اندر ہونا چاہیے اسٹرنگ. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہو، کوئی نام ہو، کوئی چیز ہو، جس طرح یہ والول دکھا ہوا ہے، یہ اسٹور ہو جائے گا جی کار نیم کے اندر. تو اسٹرنگ اگر آپ نے سیو کرنا ہو نا تو آپ نے یہ ڈبل کوٹ لگانا ہے. اگر سمپل ویریبل ہو، کانسٹنٹ ہو، تو آپ نے بس 5 ہے، 10 ہے، 15 جو بھی ہے وہ ایکس میں اسٹور ہو جائے گا. تو یہ ہے ڈکلیئر کرنے کا طریقہ ویریبلس کو. اچھا، ویریبل ہیز 2 ٹائپس. یاد رکھنا ویریبلس کے 2 ٹائپس ہیں جاوا اسکرپٹ میں. ویریبل ایک لوکل ہے، ایک گلوبل ہے. لوکل ویریبلس وہ ویریبل ہوتے ہیں جو کسی خاص فنکشن کے اندر استعمال ہو، اس کا باہر استعمال نہ ہو. اٹ از کالڈ لوکل ویریبل. ٹھیک ہے، لوکل ویریبل ود ان دا فنکشن، ایک فنکشن کے اندر اس کا اسکوپ ہی لوکل ہوتا ہے، یعنی کہ باہر وہ پہچانا نہیں جاتا، صرف اندر استعمال ہوگا، باہر نہیں. اور گلوبل ویریبل وہ ہے جو پورے کے پورے پروگرام میں استعمال ہو، فنکشن کے باہر بھی اس کا استعمال ہو رہا ہو، اندر بھی ہو رہا ہو، پورے پروگرام میں، پوری فائل میں اس کا ذکر ہوتا ہو. اٹ از کالڈ گلوبل ویریبل. تو گلوبل ویریبل ڈکلیئر دا آؤٹ سائڈ آف فنکشن بیکم گلوبل، اور اس کا نام ہی گلوبل ہوتا ہے. جب بھی گلوبل ویریبل کو ڈسکس کریں گے تو گلوبل آپ نے لفظ لگانا ہے وہاں. تو اٹ ہیز 2 ٹائپس. جاوا اسکرپٹ میں ویریبل کے 2 ٹائپس ہیں، لوکل اینڈ گلوبل. یہ کچھ آپریٹرز ہیں جی. جاوا اسکرپٹ کے آپریٹرز بہت یوز ہوتے ہیں، آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آپریٹرز ایک خاص قسم کے سیمبلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کچھ خاص کام ہوتا ہے. پلس کا آپریٹر ہے، مائنس کا آپریٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے، یہ پلس اکول ٹو کا آپریٹر ہے، اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے، یہ مائنس اکول ٹو، ملٹیپلائی. تو الگ الگ مطلب ہے ہر ایک کے، آپ کو سب کو پتا ہے. دیکھیں ایکس پلس وائی کا مطلب ہے ایکس کی ویلیو اور وائی کی ویلیو پلس ہو جائے اور ایکس میں سیو ہو جائے. ایکس کی ویلیو وائی کی ویلیو مائنس ہو جائے، ایکس میں سیو ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، یہ ہو جائے. اچھا، یہ کام اور یہ کام دونوں ایک مطلب ہے. اچھا، اس کا اور اس کا دونوں کا مطلب ایک ہے. اگر میں یہ لکھوں جاوا اسکرپٹ میں تو یا یہ لکھوں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ایکس از اکول ٹو ایکس پلس وائی، اگر میں یوں لکھ دوں ایکس پلس از اکول ٹو وائی تو دونوں کا ریزلٹ سیم ہی آئے گا. تو یہ آپریٹرز ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپریٹرز ایز سیمبلز، خاص طور پہ یہ والے آپریٹرز ہیں جو جاوا اسکرپٹ میں یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپریٹر کی ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے آپریٹر کی. یہ دیکھیں یہ ویریبل ہے، یہ آپ نے اس کو ویلیو دے دی ٹیکسٹ 1 میں، وٹ از اے ویری، یہ اس میں سٹور ہو گیا. نائس ڈے x2 میں سیو ہو گیا. اب txt3 از اکول ٹو txt1 پلس txt2، تو دونوں کو ہم نے جمع کر دیں گے، دونوں کی جو ویلیوز ہیں وہ آپس میں پلس ہو جائیں گی. پلس کا مطلب ہے تو یہ تو ویلیو نہیں ہے، یہ تو اسٹرنگ ہے، یعنی کہ یہ چیز اور یہ چیز دونوں مل جائیں گی. وٹ اے ویری نائس ڈے، اس طرح آئے گا اس کا ریزلٹ، وٹ اے ویری نائس ڈے. ٹھیک ہے، اب غور سے دیکھیں وٹ اے ویری اور نائس کے درمیان سپیس نہیں ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں نے سپیس چھوڑا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے دونوں مل گئے ہیں. ٹھیک ہے، وٹ اے ویری کے بعد سپیس نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اگر میں یہاں ڈبل کوٹ کے بعد سپیس دباتا پھر صحیح تھا، پھر ویری اور نائس کے درمیان سپیس آ جاتا. تو یہ ایک تھوڑا سا ایگزامپل ہے، آپریٹر کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. آپریٹرز اور بہت سے آپریٹرز ہیں، کمپیریزن آپریٹرز بھی ہیں. یہ پہلے جو ہم نے ڈسکس کیے یہ اسائنمنٹ آپریٹر تھے. ٹھیک ہے، تو دس از اے کمپیریزن آپریٹر. کمپیریزن آپریٹر کو عام طور پہ ریلیشنل آپریٹر بھی کہتے ہیں. تو ریلیشنل آپریٹر آپ کو پتا ہے گریٹر دین، لیس دین، ناٹ اکول ٹو. یہ دیکھیں ناٹ اکول ٹو، گریٹر دین، لیس دین، گریٹر دین اکول ٹو، لیس دین اکول ٹو، ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے. اکول ٹو کا نشان یہ ہے. سی اور سی پلس پلس میں بھی اکول ٹو یہی ہے، جاوا اسکرپٹ میں بھی یہی ہے، وی بی اسکرپٹ میں بھی یہی، جاوا میں بھی یہی ہے. یہ اکول ٹو کا نشان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ایگزامپلز یہ ہیں آپ کے سامنے. تو اٹ از کالڈ کمپیریزن آپریٹر یا ریلیشن آپریٹر. یہ لاجیکل آپریٹرز ہیں. لاجیکل آپریٹرز ہر لینگویج میں 3 قسم کے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اینڈ، اور، ناٹ.
جاوا اسکرپٹ میں اینڈ آپریٹر یہ ہے، اور آپریٹر یہ ہے، ناٹ آپریٹر یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے. یہ دیکھیں ویریبل ہے، کنڈیشن لگا دی، کوسچن مارک ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ دیکھیں دونوں کے درمیان یہ والا نشان ہے، ٹھیک ہے، ویلیو 1 کولون ویلیو 2، یہ آپریٹر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے چیک کیا کہ یار ویلیو 1 اور ویلیو 2 آپس میں برابر ہیں کہ نہیں ہے. تو لاجیکل آپریٹر آپ نے اس طرح یوز کر سکتے ہیں. یہ آپریٹر کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں. میں نے ایک آپریٹر سمپل سا آپریٹر ہے بس، اور کیا ہے دیکھیں، اسکرپٹ HTML ہے، باڈی ہے، اسکرپٹ ہے، x = 10 یعنی کہ یہ ویریبل ہے، 10 کی ویلیو x میں سٹور ہو گئی، 20 کی ویلیو y میں سٹور ہو گئی، x اور y کو پلس کیا وہ z میں سٹور ہو گیا ڈیٹا، اور ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ z کی قیمت آپ نے پرنٹ کر دی. ٹھیک ہے نا. سمپل آپریٹرز ہیں بس. اس میں دیکھیں پلس کا آپریٹر استعمال ہوا ہے. اور یہ کون سا آپریٹر ہے؟ یہ والا، یہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے. فائل میں گئے، سیو ایز کیا، جاوا، ٹھیک ہے جی. میں نے سوری میں نے HTML نہیں دیا، HTML لازمی دینا تھا بھائی. HTML کے بغیر کام نہیں ہوگا، ایکسٹینشن لازمی دینی ہے آپ نے HTML. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اب میں اس کو رن کرتا ہوں جا کر. یہ رہا، کوئی بھی نام دے دیں. یہ دیکھیں سمپل سے 30 آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے 30؟ کیونکہ یار میں نے سمپل سے دو ویلیوز کو جمع کیا، 20 اور 10 کو جمع کیا. x کی قیمت، x کی ویلیو ہے 10، y کی ویلیو ہے 20، 10 + 20 30 z میں سٹور ہو گیا، اور z کی ویلیو میں نے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کے ذریعے میں نے پرنٹ کروا دی. تو سمپل سے آپریٹرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اسٹیٹمنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے. جاوا اسکرپٹ میں اسٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں. تو جتنے بھی آپ کو اسٹیٹمنٹس نظر آئیں، اسٹیٹمنٹ تو سیدھا سا مطلب ہے کوئی بھی لائن نظر آتی ہے اٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ. یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پڑھا ویئر x = 5 یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو بس اٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ. جاوا اسکرپٹ میں کوئی بھی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو براؤزر میں کوئی لائن نظر آتی ہے یا آپ نے کوڈنگ کر رہے ہیں اس میں لائن نظر آتی ہے اٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ. تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یاد رکھنا جی اف کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. اف ایلس کی کنڈیشن نظر آئے تو آپ نے یاد رکھیں کہ وہ اف کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کام ہوگا، اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو کام نہیں ہوگا. اٹ از کالڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ. نام سے ظاہر ہے کنڈیشنل. کنڈیشن ٹرو ہے تو کام ہے، کنڈیشن فالس ہے تو کام نہیں ہے. تو اف کا استعمال ہوتا ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ میں. بعض اسٹیٹمنٹ لوپ کی شکل استعمال کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ میں لوپ کا بڑا ذکر ہوتا ہے جی. لوپ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لوپ ایک خاص اسٹیٹمنٹ کو بار بار چڑھانا. ایک اسٹیٹمنٹ لکھیے، 10 دفعہ چلائیں، 15 دفعہ چلائیں، 20 دفعہ چلائیں، 100 دفعہ چلائیں، تو وہ آپ نے لوپ کی شکل میں استعمال کریں گے. دیکھیں فار لوپ ہے. لوپ ہیز 3 ٹائپس. آپ کو پتا ہے سی پڑھ کر آئے آپ. فار لوپ ہے، وائل لوپ ہے، ڈو وائل لوپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فار لوپ کی ایگزامپل ہے. لوپ فار ہے، ویریبل ہے. یہ آپ نے کنڈیشن بتائی اور یہاں کتنا انکریمنٹ کرنا ہے کتنا ڈیکریمنٹ کرنا ہے. یہ باڈی آف دا لوپ ہے. ٹھیک ہے، باڈی آف دا لوپ ہے. تو جاوا اسکرپٹ میں بھی 3 قسم کے لوپ ہے، فار، وائل اور ڈو وائل. سینٹیکس آپ دیکھ لیں. یہ فار لوپ کا سینٹیکس یہ ہے، جبکہ وائل لوپ کا سینٹیکس یہ ہے. وائل یہ کنڈیشن ہوگی، یہ باڈی آف دا لوپ ہے. اور ڈو وائل کا سینٹیکس یہ ہے. ڈو یہ باڈی آف دا لوپ، اس کے بعد آپ نے وائل کا استعمال کرنا ہے. یہ کنڈیشن ہے آپ کی. وائل اور ڈو وائل میں فرق یہ ہے کہ وائل آپ نے پہلے استعمال کرنا ہے. ڈو وائل میں فرق یہ ہے کہ وائل کا استعمال وہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لگائی ہیں اس کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. باڈی آف دا لوپ کے بعد کا جو عمل ہے وہ وائل وہاں لگے گا، وہ ڈو وائل کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وائل میں پہلے استعمال کروں گا باڈی آف دا لوپ سے تو وہ وائل اسٹیٹمنٹ ہے، وائل لوپ ہے. اچھا، جاوا اسکرپٹ میں فنکشن کا بڑا استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم نے لاسٹ جو ایگزامپل کی ہے فنکشن ہی کی تھی. ٹھیک ہے، جس میں الرٹ میسج یوز ہو رہا تھا، الرٹ. تو یہ دیکھیں فنکشن از، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس فنکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے. فنکشن از اے اسمال پروگرام وچ ڈو اسپیسیفک ٹاسک. فنکشن ایک چھوٹا پروگرام ہوتا ہے، ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جو ایک خاص کام کرتا ہے. اور اس کی نشانی بڑی ہر لینگویج میں ایک جیسی ہے کہ نام ہوتا ہے، اس کے آگے اسمال بریکٹ ہوتی ہے. دیکھیں الرٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، الرٹ، اور اس کے آگے یہ اسمال بریکٹ ہے. اٹ از کالڈ فنکشن. یہ فنکشن ہے.
تو جاوا اسکرپٹ میں، وی بی اسکرپٹ میں، جاوا میں، سی پلس پلس میں، ہر لینگویج میں فنکشن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے اپنے پروگرامنگ کو فنکشن کی صورت میں ڈیوائڈ کریں، اس کی ریڈیبلٹی آسان ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بس ہے کچھ نہیں، میں جیسے کلک کروں گا، کلک می کروں گا تو یہ میسج آ جائے گا مجھے۔ یہ دیکھیں ایگزامپل ہے، اور ابھی میں نے جو لاسٹ ایگزامپل آپ کو بتائی ہے وہ فنکشن ہی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو بتائی ہے، یہ جو میں نے بھی لاسٹ ایگزامپل بتائی تھی فنکشن ہی کی تھی۔ کس طرح پتا لگے؟ لکھا ہوا ہے فنکشن MSG، یہ فنکشن یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ کارڈ ہے، یہ کالنگ فنکشن ہے۔ اس فنکشن نے اس کو کال کیا، میسج پرنٹ کر دیا تو اور کام ہو گیا۔ تو کب کیا؟ آن کلک پہ، جیسے میں کلک کروں گا بٹن پہ، یہ بٹن ہے نا، بٹن کا ایونٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کلک کیا یہ آپ کے سامنے میسج آ گیا، ہیلو جاوا پوائنٹ۔ تو یہ فنکشن ہوتا ہے جی، فنکشن از اے اسمال پروگرام، چھوٹا پروگرام ہوتا ہے۔ یہی کام ہم بغیر فنکشن کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فنکشن کے ڈیوائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کی ریڈیبلٹی آسان ہو جاتی ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فنکشن ہر جگہ یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پاپ اپ باکسز بڑے یوز ہوتے ہیں جی جاوا اسکرپٹ میں۔ تو جاوا اسکرپٹ میں یاد رکھیں 3 kinds آف پاپ اپ باکسز ہوتے ہیں، 3 قسم کے باکسز ہیں جاوا اسکرپٹ میں۔ ایک الرٹ باکس ہے، ایک کنفرم باکس ہے، ایک پرومپٹ باکس ہے، ٹھیک ہے۔ الرٹ، کنفرم، پرومپٹ۔ الرٹ کا بھی اپنی لاسٹ ایگزامپل دیکھیے الرٹ باکس کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کلک کیا الرٹ میسج آ گیا، یہ جو میسج آتا ہے الرٹ میسج ہے، دیکھیں جاوا اسکرپٹ کی الرٹ میسج ہے، یہ دیکھیں الرٹ لکھا ہوا ہے الرٹ، اور آگے فنکشن، تو یہ فنکشن کی الرٹ میسج ہے۔ یہ دیکھیں یہ پرومپٹ کا میسج ہے۔ پرومپٹ کا مطلب ہے کہ یوزر سے کچھ مانگے گا، پلیز انٹر یور نیم۔ پرومپٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یوزر کچھ انپٹ دے، ٹھیک ہے۔ دس از اے ڈیمو فار میں اس کو کلک کروں گا نا تو یہ میسج آئے گا، اور یوزر نے کچھ دینا ہے، کچھ دے دینا ہے، پھر جا کے کام ہوگا۔ اٹ از کالڈ پرومپٹ۔ یہ دیکھیں پرومپٹ، جہاں بھی پرومپٹ کا آپ سمجھ لیں کہ پاپ اپ باکس نظر آئے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یوزر کچھ انپٹ لازمی کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نوٹ پلس 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 میں آپ کو پرومپٹ کی ایگزامپل بتاتا ہوں۔ یہ میں نے کوڈ پیسٹ کیا ہے، دیکھیں HTML ہے، ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جاوا اسکرپٹ کی کوڈنگ شروع ہو گئی، فنکشن، دوبارہ فنکشن کا استعمال ہے۔ یہ دیکھیں پرومپٹ ہے، پرومپٹ کا فنکشن استعمال ہو رہا ہے۔ دس از اے پرومپٹ باکس، ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے۔ یا اسکرپٹنگ بند، ہیڈ بند، یہ باڈی ہے، یہ فارم ہے، اور بٹن کا استعمال ہوا ہے۔ کلک می، آن کلک، کلک سے کام ہوگا۔ فنکشن اپنے جیسے فنکشن کو کال کرے گا۔ پہلے آپ سیو کریں جی پروگرام کو، سیو کیا، میں کہتا ہوں جاوا 3 کر لیں جی اس کو۔ اوہ سوری، جاوا 3 تو کیا لیکن وہ نہیں لگایا، کیا نہیں لگایا، ایکسٹینشن نہیں لگائی۔ ایکسٹینشن لگائیں گے لازمی، HTML۔ اب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو کال کرتا ہوں، بلکہ اس کو بند کریں۔ یہ دیکھیں جاوا اسکرپٹ کی 3 فائل اوپن کیا، جاوا 3 کو۔ جیسے میں نے جاوا 3 کو اوپن کیا، یہ دیکھیں کلک دا فالوئنگ بٹن ٹو سی دا افیکٹ۔ جیسے میں کلک کروں گا تو افیکٹ دیکھنا، یہ دیکھیں یہ میسج آ گیا، ہیلو ورلڈ، دس از دا پرومپٹ باکس۔ یعنی کہ انپٹ یہاں کچھ دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، یہاں کچھ میسج آیا ہے۔ تو جیسے میں کچھ انپٹ کروں گا تو یہ انپٹ چلا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں پرومپٹ کا مطلب یہی ہے کہ یوزر سے کچھ چیز مانگی جائے۔ تو پرومپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جاوا اسکرپٹ میں ایونٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایونٹ کا مطلب ہے ایکشن، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایونٹ ایکشن کا مطلب ہے کہ کوئی کام ہو جائے اور میسج آ جائے۔ یہ جاوا اسکرپٹ بڑی خاصیت ہے، بڑا زبردست فائدہ ہے جاوا اسکرپٹ کا۔ کوئی کام ہو جائے، مطلب میں نے کلک کیا، یہ کام ہے نا، میں نے ماؤس سے کلک کیا، یہ ایونٹ جنریٹ ہو گیا۔ میں نے ماؤس کا رائٹ کلک کیا، یہ ایونٹ جنریٹ ہو گیا۔ میں نے فرض کیا آپ نے ویب سائٹ سے کوئی پکچر ڈاؤن لوڈ کر لی، ہو گئی، یہ ایونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ماؤس کو آگے پیچھے کیا، یہ ایونٹ ہو گیا۔ آپ نے کی بورڈ سے ایک کی دبائی، یہ ایونٹ ہو گیا۔ تو ایونٹس آر ایکشن دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی دا جاوا اسکرپٹ۔ ایک ایکشن ہے جو جاوا اسکرپٹ کا ایک خاص ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ تو ایونٹ یاد رکھیں کسی ویب پیج میں سرٹن ایونٹس ہوتے ہیں which can be triggered a JavaScript۔ ٹریگر کا مطلب
عمل پذیر ہونا، چل جانا. تو جاوا اسکرپٹ میں جو ایونٹس ہے نا، کوئی خاص موقع ہوتا ہے، میں کلک کر دوں تو ٹریگرڈ ہو گیا. میں ماؤس کو، یہ دیکھیں ماؤس ہے نا، میں یہاں کلک کر دوں تو یہ ایونٹ ہو گیا. یہ دیکھیں اگلا سلائیڈ چل گئی. تو یہ ویب سائٹ ہے اگر، تو یہ جاوا اسکرپٹ کا کام ہے. جیسے میں نے کلک کیا، دیکھیں میں نے یہ آگے جا رہا ہے، میں پیچھے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے. ماؤس پہ میں نے کلک کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں تو یہ اگلی سلائیڈ آ رہی ہے، اگلی سلائیڈ چل رہی ہے. تو ایونٹ ہے. تو جاوا اسکرپٹ میں ایونٹ بڑے زبردست ہیں جی. جاوا اسکرپٹ میں بہت سارے ایونٹس ہیں. کون کون سے ایونٹ ہیں، یہ ڈیفینیشن تو آپ دیکھ لیں پہلے. ٹھیک ہے، کلک کا ایونٹ ہے، پیج لوڈنگ کا ایونٹ ہے، ویب پیج یا امیج لوڈنگ کا ایونٹ ہے، ماؤس اوور کا ایونٹ ہے. ماؤس اوور کا مطلب ہے کسی پکچر کے اوپر یہ ماؤس آگے پیچھے ہو جائے، یہ ماؤس ایونٹ ہے. ٹھیک ہے نا. HTML کا فارم آپ نے فل کر لیا، یہ ایونٹ ہے. آپ نے کوئی فارم کو سبمٹ کر دیا، یہ بھی ایونٹ ہے. آپ نے کوئی کی بورڈ سے کوئی کیز پریس کر دی، یہ بھی ایونٹ ہے. تو ویری بنڈل آف ایونٹس آر یوز ان دا جاوا اسکرپٹ پروگرام. اس کی ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں. ایونٹ کی پلس میں نے اوپن کیا ہے، وقت کی بچت کی خاطر میں نے کوڈ یہاں پیسٹ کیا ہے. یہ HTML ہے، یہ ہیڈ ہے، یہ ہیڈنگ 1 ہے، یہ ہیڈ بند ہو گیا، باڈی شروع ہو گیا. یہ اسکرپٹنگ لینگویج جاوا اسکرپٹ یہاں شروع ہو گئی. یہاں ایونٹ استعمال ہوگا جی، ایونٹ. ٹھیک ہے، لیکن کون سا ایونٹ استعمال ہو رہا ہے؟ ماؤس اوور کا، یعنی کہ کلک کا ایونٹ نہیں ہے. ماؤس اس کے اوپر پھرے گا تو کام ہو جائے گا. ماؤس یوں اس کے اوپر آئے گا تو کام ہو جائے گا. دیکھیں آپ پہلے فائل کو سیو کریں. یہ ایونٹ ہے اچھا، تو میں اس کو کہتا ہوں java4.html. جاوا اسکرپٹ میں سیو کر دیا، ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں کیپ کرسر اوور می، کرسر اس کے اوپر پھرے گا تو یہ ایک میسج آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں. جاوا اسکرپٹ یہ جاوا 4 ہے، میں نے اوپن کیا. یہ دیکھیں اب میں کیپ کرسر اوور می، اس کے اوپر میں کرسر یہ دیکھیں لے کر گیا. میں نے کلک نہیں کیا اور یہ میسج آ گیا. دوبارہ دیکھیں، میں نے کلک نہیں کروں گا. اچھا یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ گیا، یہ میسج آ گیا. دوبارہ دیکھیں، یہ ماؤس جا رہا ہے، جیسے اس کے اوپر آیا یہ اس نے ایک میسج جنریٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایونٹ استعمال ہوا ہے. کون سا؟ یہ دیکھیں ماؤس اوور ایونٹ. یہ دیکھیں یہ ماؤس اوور ایونٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک فنکشن ہے. اس فنکشن نے اپنے جیسے فنکشن کو کال کرنا ہے. یہ اس فنکشن کو کال کیا اور یہ میسج آ گیا. تو فنکشن کے بڑے فائدے ہیں. تو اس ایونٹ میں بھی فنکشن کا استعمال ہوا ہے. فنکشن ہے ماؤس اوور ایونٹ. ٹھیک ہے نا. اور بھی ایونٹس استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں آن فوکس کا ایونٹ ہے، آن بلر کا ایونٹ ہے، آن چینج کا ایونٹ ہے. تو بہت زیادہ ایونٹ ہیں جاوا اسکرپٹ میں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلک کا ایونٹ ہے، ماؤس اوور کا ایونٹ ہے، آپ کو ابھی میں نے بتایا، اس کی ایگزامپل بتا دی. دیکھیں آن ماؤس اوور، یہ دیکھیں آن ماؤس آؤٹ. اوور کا مطلب ہے کہ اس کی تصویر ہے نا، اس کے اوپر ماؤس آ جائے گا تو اوور ہو گیا. ماؤس یہاں سے نکل جائے گا تو اٹ از کالڈ آن ماؤس آؤٹ ایونٹ. تو بہت زیادہ ایونٹس استعمال ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں. اچھا جاوا اسکرپٹ میں کچھ ایسے بلاکس ہیں کہ اگر آپ کے جاوا اسکرپٹ میں کچھ ایررز آ رہے ہیں، کچھ کوڈ میں ایرر آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ والی اسٹیٹمنٹ استعمال کریں گے ٹرائی کی، ٹرائی اینڈ کیچ. تو ٹرائی کیچ اسٹیٹمنٹ الاؤز یو ٹو ٹیسٹ اے بلاک آف کوڈ فار ایرر. ایرر کو چیک کرتا ہے ٹرائی اینڈ کیچ اسٹیٹمنٹ. یا آپ سمجھ لیں کہ یہ فنکشن ہی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں کیونکہ فنکشن تو نہیں ہے. یہ ٹرائی ہے، یہ درمیانی بریکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں کوڈ لکھا جائے گا. جب یہ کوڈ مکمل ہوگا یہ کیچ ہے، یعنی کہ اگر ادھر ایرر آ گیا، ٹھیک ہے، اگر ادھر ایرر آ گیا تو یہ آپ نے ایرر ہینڈلنگ کا یہ یہاں کوڈ دینا ہے آپ نے. تو دا ٹرائی بلاکس، ٹرائی ہے وہ بلاک کرتا ہے کنٹین دا کوڈ ٹو رن. ٹھیک ہے، یہ ٹرائی جو ہے وہ اس کوڈ کو رن کرنے سے روک دے گا جس میں ایرر ہے. اینڈ کیچ بلاک، یہ جو کیچ بلاک ہے، دا کوڈ کین بی ایگزیکیوٹڈ. تو کیچ والا کوڈ چلے گا. اگر ٹرائی میں ایرر ہے تو اس کو روک دے گا اور کیچ والا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے چل جائیں گی. تو ٹرائی اینڈ کیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ میں. اچھا جاوا اسکرپٹ کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں آبجیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. آبجیکٹ بیس پروگرامنگ بھی جاوا اسکرپٹ ہے. مطلب جاوا اسکرپٹ میں آپ نے
مطلب آپ نے لینگویجز تو پڑھی ہے نا، سی لینگویج یا سی پلس پلس، اس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آپ نے پڑھا ہوگا. تو اب جاوا اسکرپٹ میں خاصیت یہ ہے کہ اس میں آبجیکٹ بیس پروگرامنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس میں آبجیکٹس بنا سکتے ہیں. الاؤ یو ٹو کریٹ اور ڈیفائن یور اون آبجیکٹس. اپنے آبجیکٹس بنائیں، اپنے ویریبلز بنائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے آبجیکٹس بنانے ہیں تو اس طریقے سے بنائیں گے. یہ اسکرپٹنگ لینگویج، اسکرپٹنگ کا کوڈ ہے. یہ ایک ٹیکسٹ، یہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ پراپرٹی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ. یہ دیکھیں یہاں آپ نے ٹیکسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہاں فنکشن کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ ویلیو اس کے اندر آ گئی اس ویریبل کے ٹیکسٹ کے. اور ٹی ایکس ٹی ڈاٹ ایلین یعنی کہ اس ٹیکسٹ کی کتنی لینتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ ہیلو ورڈ میں جو الفابیٹس ہیں اس ڈاٹ لگا دیا، لینتھ لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی خاصیت ہے کہ آپ نے ویریبل میں جو کنٹینٹس ہیں اس کی لینتھ بتا دے گا، بس اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک میتھڈ ہے. میتھڈ بھی ایک قسم کا فنکشن ہی ہوتا ہے. میتھڈز آر دا ایکشنز دیٹ کین بی پرفارم آن آبجیکٹ. کسی آبجیکٹ پہ کوئی ایکشن کرنا وہ میتھڈ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، یہ ہیلو ورلڈ ہے. یہ ہیلو ورلڈ ایس ٹی آر میں اسٹور ہو گیا، یہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ایس ٹی آر میں جو ڈیٹا ہے ڈاٹ لگا دیا ٹو اپر کیس، یعنی کہ جو ہیلو ورلڈ ہے اس کو اپر کیس میں کر دو. فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے، یعنی کہ اپر کیس میں کر دو، کیپٹل میں کر دو. تو یہ میتھڈ جنریٹ ہو گیا. تو جاوا اسکرپٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. بہت اچھے طریقے سے جاوا اسکرپٹ میں ہم پراپرٹیز کو، آبجیکٹس کو، میتھڈس کو بڑے آرام سے یوز کر سکتے ہیں، جب بس کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے. دیکھیں جاوا اسکرپٹ کے آبجیکٹس کچھ خاص یہ بھی ہیں. اسٹرنگ آبجیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں ڈیٹ آبجیکٹس ہیں. آبجیکٹ تو بہت ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرنگ آبجیکٹس آپ کو پتا ہے، اسٹرنگ کا ڈیٹا سٹور ہوگا، ٹیکسٹ کا ڈیٹا سٹور ہوگا. ڈیٹ آبجیکٹس میں ڈیٹ، اس پہ ٹائم اینڈ ڈیٹ سٹور ہو جائے گا. یہ دیکھیں نیو یہ آبجیکٹ کریٹ ہو گیا، ڈیٹ، کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم اس میں سٹور ہو جائے گا. ملی سیکنڈ سٹور ہو جائے گا، ڈیٹ اینڈ اسٹرنگ کی شکل میں سٹور ہو جائے گا. ڈیٹ، ایئر، منتھ، ڈے، آور، منٹس سے ملی سیکنڈ وغیرہ سیو ہو جائیں گے. تو یہ مختلف قسم کے آبجیکٹس ہیں جس کو آپ بڑے آسانی سے جاوا اسکرپٹ میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا، جاوا اسکرپٹ میں ارے کا بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے ارے بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو ارے آبجیکٹ از یوز ٹو اسٹور ملٹیپل ویلیوز ان اے سنگل ویریبل. ایک ہی ویریبل میں اگر آپ نے بہت سارے آبجیکٹس، بہت سارے ویلیوز، سوری آبجیکٹ نہیں، بہت سارے ویلیوز اگر اسٹور کرنے ہو تو ہم نے کیا یوز کرتے ہیں، ارے کا استعمال کرتے ہیں. تو آبجیکٹ جاوا اسکرپٹ میں آپ ارے کا بھی بڑا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، جس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. یہ نوٹ پیڈ پلس پلس میں نے اوپن کیا ہے. ارے کی میں نے ایگزامپل دینی ہے آپ کو. یہ میں نے ارے کا پروگرام پیش کیا ہے. دیکھیں سمپل HTML میں ہے، باڈی ہے، ہیڈر ہے، پیراگراف ہے. یہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جاوا اسکرپٹ ہے. اس میں ارے کا استعمال ہوا ہے. اور یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک لائن پرنٹ کرے گا، ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی. یہ بھی ایک قسم کا فنکشن ہے جو آپ کے سامنے یہ جو پیراگراف 1 ہے، P1 P2 P3 P4 اس کی جو قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ آپ کے سامنے لا کے دکھائے گا. پہلے اس کو ہم سیو کرتے ہیں. سیو کریں گے، دیکھتے ہیں جی، اس کو دے دیتے ہیں جاوا میں خیال 6 دے دیتے ہیں. جاوا اسکرپٹ 6 چل رہا ہے، 5 تو ہے. 6.html. ٹھیک ہے جی، سیو ہو گیا. اچھا جی، آ جائیں. اب اس کو یہاں میں فولڈر کو اوپن کیا، رائٹ کلک کیا، اوپن کیا. اچھا یہ دیکھیں یہ جاوا ڈیمو ہے. جاوا اسکرپٹ کا ارے ہے 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3. اس کا میں نے کوڈ دیکھنا ہے تو کوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا کوڈ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا کوڈ ارے کا. اصل کام ہم نے ارے کو دیکھنا ہے. ارے کو دیکھیں، یہ دیکھیں 1 یہ اسٹرنگ ہے. اچھا، اسٹرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے، اسٹرنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ اسٹرنگ ارے میں اسٹور ہوا ہے. یہ ویریبل ہے، یہ ویریبل ہے آپ کے سامنے. 1 2 3 یہ اس میں اسٹور ہو گیا، اور یہاں جا کے اس نے پرنٹ کیا ہے. اس طرح 1 2 3 4 یہ نومیریکل ڈیٹا ہے، نومیریکل ارے ہے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 یہ ڈیٹا آپ کے نومیرک
1 میں نومیرک ارے میں اسٹور ہو گیا اور یہاں جا کے اس نے پرنٹ کیا ہے. اسی طرح 1 1.1 1.2 1.3 یہ جا کے اس نے اسٹور کیا ہے ڈیسیمل ارے میں اس نے اسٹور کیا اور یہاں اس نے پرنٹ کیا ہے. اسی طرح یہ بولین ہے ٹرو فالس ٹھیک ہے, یہ اس نے بولین ارے میں اور یہاں مکسڈ ارے میں. یہ تو نام ہے نا, یہ تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ تو ویریبل نیم ہے. ارے کا پتہ یہاں سے لگتا ہے کہ یار یہ بریکٹ ہے, اس کے اندر آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو ارے آپ سب جانتے ہیں, اور یہ اسکرپٹنگ بند, باڈی بند, HTML بند, کہ آپ ایک ویریبل میں ملٹیپل ویلیوز اسٹور کرتے ہیں. دس از اے ارے. تو دیکھیں ایک ویریبل ایک ہے, اسٹرنگ ارے, نیومیرک ارے, ڈیسیمل ارے, ایک ویریبل ہے لیکن اس میں 3 ویلیو اسٹور ہیں, اس میں 4 ویلیو اسٹور ہیں, اس میں 3 ہیں, اس میں 4 ہیں. تو یہ ارے کا فائدہ ہوتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ میں ارے بھی بڑا زبردست فنکشن ہے قسم کا, کیونکہ پوری کی پوری اسکرپٹنگ لینگویج ہے, تو ظاہر بات ہے اور اس میں ارے کا بھی استعمال ہوا ہے. اچھا نوٹ کریں, ارے کو ہم تین طریقوں سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں آبجیکٹس میں. پتہ ہے ارے ایک قسم کا آبجیکٹ ہی ہے, تو ہم 3 ویز کے ذریعے ارے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں. پہلا طریقہ یہ دیکھیں, آپ کے سمپل ویریبلز ہیں ٹھیک ہے, اور یہ ارے کا نام ہے, یہ آپ نے اسٹور کر دیا. اسی طرح ایک یہ دوسرا ہے, یہ دیکھیں ارے کی پہلی لوکیشن, ارے کی دوسری لوکیشن, ارے کی تیسری لوکیشن. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ارے جو ہے 0 لوکیشن سے شروع ہوتا ہے. اسائنمنٹ ٹو کنٹرول ارے سائز ٹھیک ہے, ارے کار 0 کار 1 2 3 4 ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ارے کو ڈکلیئر کرنے کا. دوسرا طریقہ ارے کو ڈکلیئر کرنے کا یہ ہے کہ ویر دیا, ٹائپ بتا دیا, یہ ویریبل کا نام ہے, از اکول ٹو نیو دیا, یہاں ارے دیا, ریزرو ورڈ ہے, یا آپ نے ویلیوز دے دی, نومیرک ویلیوز دیتے ہیں یا اسٹرنگ ویلیو دیتے ہیں, جس طرح ابھی میں نے ایگزامپل میں ابھی پیچھے بتایا آپ کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ارے کو ڈیفائن کرنے کا. اور ایک طریقہ یہ ہے ویر ٹھیک ہے, ویریبل کا نام, ارے کا نام یعنی کہ ویریبل کا نام. اسی طرح یہ 3 ویلیوز آپ نے دے دی. یہ لٹرل ارے ہے, یعنی کہ لٹرل کا مطلب اسٹرنگ ارے ہے. تیسرا طریقہ ارے کو ڈیفائن کرنے کا, اس کو ایکسپلین کرنے کا یا اس کو ظاہر کرنے کا, وہ یہ ہے ٹرو فالس کی صورت میں, بولین کی شکل میں. بولین آبجیکٹ, بولین تو آپ کو سب کو معلوم ہے, بولین آبجیکٹ از یوزڈ ٹو کنورٹ اے نان بولین ویلیو ٹو اے بولین ویلیو, یعنی کہ ٹرو کو فالس, فالس کو ٹرو کرتا ہے. تو بولین آبجیکٹ اسے کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ہے بولین کو ڈیفائن کرنے کا, بولین آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ. ویریبل, یہ ویریبل کا نام مائی بولین, نیو لگایا اور بولین دے دیا. بولین از اے ریزرو ورڈ, بولین ایک ریزرو ورڈ ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 طریقے ہیں جی ارے کو ڈیفائن کرنے کے جاوا اسکرپٹ میں. اچھا جی, جاوا اسکرپٹ میں خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے براؤزر کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا, جاوا اسکرپٹ جو رن ہوتا ہے وہ کلائنٹ سائٹ پر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے براؤزر میں رن ہوگا. اس کے جو کوڈز ہیں آپ کے براؤزر میں ہی ایگزیکیوٹ ہوں گے, وہیں جا کے اس کا ریزلٹ آپ کو شو کریں گے. تو ظاہر بات ہے جو کلائنٹ پہ یعنی کہ چل رہا ہے تو آپ کے براؤزر ہی ہوتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ میں خاصیت یہ ہے کہ آپ کے براؤزر کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کا نام دیکھنا, اس کا ورژن دیکھنا, اس میں کوکیز کو انیبل رکھنا, کوکیز سیو کرنا. تو یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک آبجیکٹ ہے, یعنی کہ نیویگیٹر آبجیکٹ. تو نیویگیٹر آبجیکٹ کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ دا وزٹرز براؤزر نیم ہے, اس کا نام چیک کرنا, اس کا ورژن کو دیکھنا اور بہت سی چیزیں کو دیکھنا. تو جاوا اسکرپٹ میں جو براؤزر کی انفارمیشن جو سیو ہوتی ہے نا, وہ اس کوڈ کے ذریعے سیو ہوتی ہے. دیکھیں HTML باڈی, یہ اسکرپٹنگ لینگویج شروع ہو گئی. یہ دیکھیں براؤزر, اس کا کوڈ نیم, براؤزر کا نام, اس کا ورژن, اس کا کوکیز کو انیبل رکھنا. یہ دیکھیں یہ اس کے آبجیکٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. آبجیکٹ آپ کو پتا ہے کہ نیویگیٹر ڈاٹ نام, نیویگیٹر ڈاٹ ایپ نیم, نیویگیٹر ڈاٹ ایپ ورژن, نیویگیٹر ڈاٹ کوکی. تو یہ جو ڈاٹ کے ساتھ ہیں یہ سب آبجیکٹس ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹس ہیں. تو یہ اس کے ذریعے براؤزر کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور اس میں ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک بڑی خاصیت ہے کہ آپ کے براؤزر کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا براؤزر کون سا چل رہا ہے ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ میں ایک اور خاصیت کوکیز ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے پیچھے سلائیڈ میں دیکھا کہ اس میں کوکیز کا بھی بہترین استعمال ہوتا ہے. کوکیز آپ کو پتا ہے, کوکیز از یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی یوزر. یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کے براؤزر میں کون سا یوزر ہے, اس کا کیا نام ہے,
اس نے جو پاسورڈ استعمال کیے ہیں وہ کون کون سے پاسورڈ ہیں، یہ یوزر اس براؤزر پہ کب انیبل ہوا تھا، کب اس نے کام کیا ہے، کب اس نے کون سی ویب سائٹ دیکھی ہے. اٹ از کالڈ کوکی. تو کوکیز آ ویریبل، ایک قسم کے ویریبلز ہیں دیٹ اسٹور ان دا وزٹر کمپیوٹر، جو آپ کے وزٹر کمپیوٹر پہ سیو ہو جاتا ہے اس کی انفارمیشن، یوزر کی انفارمیشن. جب بھی ایوری ٹائم ایچ ٹائم دا سیم کمپیوٹر ریکویسٹ اے پیج ود دا براؤزر، براؤزر کو پیج ریکویسٹ ہوتا ہے تو وہی کوکی کی مدد سے آپ کا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. تو جو کوکیز ہے نا، یہ جاوا اسکرپٹ کی خاصیت ہے. یاد رکھنا جاوا اسکرپٹ میں کوکیز بڑے بہترین استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ڈیٹا انفارمیشن سیو ہو جاتی ہے جو یوزر کی ہے، یوزر کی اپنی انفارمیشن. تو کوکی دو قسم کے ہیں، ایک نیم کوکی ہے اور ایک ڈیٹ کوکی ہے. نیم کوکی میں نام سے ظاہر ہے، وزٹر کا نام سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فل نیم جو فرسٹ نیم ہے لاسٹ نیم ہے یہ سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یوزر جو ہے کب انٹر ہوا تھا ویب پیج پہ، ویب سائٹ پہ، اس براؤزر پہ اگلی بار کب آیا، یہ سارا کچھ اس میں سیو ہو جاتا ہے نیم کوکی میں. اسی طرح ایک ڈیٹ کوکی ہے. ڈیٹ کوکی میں ظاہر بات ہے ڈیٹ سیو ہو جائیں گی، ڈیٹ کب، کس ڈیٹ پر یہ براؤزر پہ انیبل ہوا تھا یوزر، کس ڈیٹ پر اس نے کون سا ویب سائٹ کھولی ہے، کس ڈیٹ پر یہ کس کام آیا ہے، کون سا کام کیا ہے، یہ سارا جو ہے ڈیٹ کوکی میں سیو ہو جاتا ہے. تو یور لاسٹ وزٹ واز تھرسڈے، مطلب یہ سارا ڈیٹ جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے کوکی میں. تو یہ تھے جاوا اسکرپٹ کے کچھ کانسیپٹس جو میں نے بڑے مطلب ایک قسم کا بہت بڑا دریا ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کیا ہے. ویسے تو جاوا اسکرپٹ بہت بڑی واسٹ لینگویج ہے، آپ اس کو بڑے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے بہت ہی مختصر اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیا، اس کے کچھ کانسیپٹ دے دیے اور اس کی پروگرامنگ بھی آپ کو سمجھا دی. تو یہ تھا جاوا اسکرپٹ کا کچھ چھوٹا سا خاکہ کہ جاوا اسکرپٹ ہوتی کیا ہے. ایک اسکرپٹ لینگویج ہے، اس کی سینٹیکس آپ کو بتایا، اسکرپٹ سے شروع ہوتی ہے، سلیش اسکرپٹ سے بند ہوتی ہے. اس کی ویریبلز دیکھیں آپ نے اس کے، ٹھیک ہے، آپریٹرز کے بارے میں دیکھا، فنکشن کے بارے میں دیکھا، آبجیکٹس کے بارے میں دیکھا، کوکیز کے بارے میں دیکھا، صحیح ہے. اور بہت سے جاوا اسکرپٹ میں یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے فنکشن استعمال ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں. تو یہ ویب ڈیولپمنٹ کا ایک تیسرا لیکچر تھا جو جاوا اسکرپٹ کے بارے میں تھا. پہلے ہم نے HTML پڑھا، پھر CSS پڑھا، اب جاوا اسکرپٹ کے بارے میں آپ کو میں نے کانسیپٹ کلیئر کرایا ہے. تو اس کو ریڈ کریں، اس کو دیکھیں، اور کہیں سے بھی آپ کو کہیں مواد ملتا ہے تو آپ اس کو ضرور نوٹ کریں. تو جاوا اسکرپٹ کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے آپ کو سمجھائیں گے. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.